السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے چینل پر انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے سچے واقعات میں جو واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے امراء القیس کی سعادت مند بیٹی۔ چینل پر نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک بھی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراء القیس کی سعادت مند بیٹی۔ مسجد نبوی میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عظیم افراد کی مجلس لگی ہوئی ہے، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اسلام کے سپوت اور فرزندان اسلام تشریف فرما ہیں۔ شام میں لشکر اسلام کی فتوحات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک پردیسی اس مجلس میں وارد ہوا جو چہرے مہرے اور ظاہری علامات سے سردار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجلس میں راستہ بناتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، سلام عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس پردیسی شخص نے بڑے ادب و احترام سے عرض کیا، میں ایک عیسائی ہوں، مجھے امراء القیس بن الکلبی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے اور آپ نے اہل مجلس سے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ قبیلہ بنو کلب کے سردار ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امراء القیس کی طرف توجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا ارادے ہیں، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات کی ایک جھلک پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کے دروازے کھول دیے، اس نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ امراء القیس کلبی جیسے ایک قیمتی انسان نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ یہ اعزاز انہیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امراء القیس میں خیر کی علامتیں بھانپ لی تھیں۔ اپنی فہم و فراست سے ان کی خوبیوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ایک نیزہ منگوایا، اس پر ایک جھنڈا باندھا اور ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے فرمایا، میں نے آپ کو شام میں رہائش پذیر قبیلہ بنو قزاع میں سے مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ حضرت امراء القیس وہاں سے پلٹے، مسجد کے دروازے سے نکلے۔ اسلام کی نورانی چمک ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان دکھائی دے رہی تھی۔ عوف بن خارجہ مری اس دن مجلس میں موجود تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ایک رکعت نماز ادا بھی نہیں کرتا کہ اسے مسلمانوں کی جماعت کا امیر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ! یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کردہ امیر تھا۔ ابھی اسلام کی سربلندی و سرفرازی کی خاطر کوئی کارنامہ سر انجام نہ دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فہم و فراست اور دور اندیشی کی بنا پر اسے مسلمانوں کی ایک جماعت کا امیر بنا دیا۔ آپ کے اس سلسلے میں قیافہ شناسی غلط ثابت نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں کے ہمراہ اس شخص سے ملے، اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، چچا جان، میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور ان کا داماد بھی۔ یہ میرے دونوں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امراء القیس یہ اعلیٰ نسبت سنتے ہوئے بہت خوش ہوئے، ملاقات کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ وہ کہنے لگے، آپ سے ملاقات میری خوش قسمتی ہے۔ پھر تفصیلی باتیں ہونے لگیں اور اسی ملاقات میں انہوں نے اپنی ایک بیٹی سلمیٰ کا نکاح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور دوسری بیٹی رباب کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر عزت والا گھر مجھے اور کہاں سے ملے گا؟ کیوں نہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے سے اپنی نسبت جوڑ لی جائے۔ جس دن سے حضرت رباب بنت امراء القیس کی شادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے پائی، اسی دن سے رباب کی شہرت، عزت اور احترام کو چار چاند لگ گئے۔ پہلے وہ صرف ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں، اب وہ دنیا و آخرت کے سردار گھرانے کی ایک فرد بن گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے سے رشتہ جوڑ کر عزتوں کے آسمان کو چھو لیا۔
دنیا میں انہوں نے قریش خاندان میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ حضرت امراء القیس کی بیٹی حضرت رباب خواتین میں ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ یہ ان جلیل القدر تابعات میں سے ہیں جنہوں نے علم، تقویٰ اور اخلاص کے اعتبار سے اپنے دور میں گہرے اثرات چھوڑے۔ حضرت رباب ایک بڑی ہی ذہین اور فطین خاتون تھیں۔ ان کی زبان سے نہایت عمدہ اشعار کی خوشبو اور ادب کی نہایت ہی خوشگوار لہر منظر عام پر چھلکتی دکھائی دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نواز رکھا تھا۔ بہت سی خوبیاں ان میں جمع ہو چکی تھیں جن کی بنا پر وہ اپنے سرتاج حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں پسندیدہ تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رباب کی شادی کے ثمرات حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت آمنہ سکینہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئیں۔ اس خوش قسمت اولاد کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان محبت کے جذبات میں مزید اضافہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رباب کی دلی طور پر بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رباب کو یوں ہی اہمیت نہیں دیتے تھے بلکہ وہ ان خواتین میں سے تھیں جو اپنے خاوند کی قدر و منزلت کو پہچانتی ہیں۔ اچھی تربیت اور خاندان نبوت میں رہن سہن سے ان کی خوبیوں میں مزید نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ سرزمین عراق میں برپا ہونے والے معرکہ کربلا میں حضرت رباب بن امراء القیس اپنے خاوند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھیں۔ بنو ہاشم کی اور بہت سی خواتین بھی ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب بنت علی، ان کی دونوں بیٹیاں حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ اور ان کے علاوہ بہت سی معزز خواتین ان کے ساتھ شریک سفر تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے بہن، اے ام کلثوم، اے زینب، اے سکینہ، اے فاطمہ، اے رباب، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم میں کوئی بھی اپنے گریبان چاک نہ کرنا اور نہ ہی اپنا چہرہ پیٹنا اور نہ ہی اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کہنا۔ پھر حضرت رباب کو اپنی بیٹی سکینہ کے بارے میں وصیت کی۔ سرزمین کربلا میں محرم سن 61 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کربلا میں دردناک تیز آندھی کے اختتام پذیر ہونے کے بعد حضرت رباب اہل بیت کی جلیل القدر خواتین کے ہمراہ غم و آلام کو دامن میں لیے واپس مدینہ منورہ آ گئیں۔ اہل جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منور چہرہ حضرت رباب کی آنکھوں سے کبھی اوجھل ہی نہ ہوتا تھا۔ خیالات میں ہمیشہ انہی کی تصویر چھائی رہتی۔ رباب بنت امراء القیس مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہوئیں۔ جب عدت ختم ہوئی تو معزز قریش کی جانب سے پیغام موصول ہوئے، کیونکہ جو خوبیاں ان میں پائی جاتی تھیں وہ کم ہی کسی خاتون میں ایک ساتھ دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن اس عظیم المرتبت خاتون کو عقد میں لانا ان کی قسمت میں کہاں۔ حضرت رباب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا رکھا تھا اور اپنے طور پر یہ عہد کر رکھا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ کسی سے بھی شادی نہیں کریں گی۔ انہوں نے نکاح کی خواہش کا اظہار کرنے والوں کو نہایت خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس سے ان کی ذہانت، ادب و احترام اور دینداری جھلکتی ہے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو اپنا سسر نہیں بناؤں گی۔ اس طرح انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو اپنا شوہر بنانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو اپنا سسر بنانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ کی قسم، میں تیرے رشتے کے سوا کسی سے رشتہ نہیں چاہتی، یہاں تک کہ مجھے ریت اور مٹی کے درمیان غائب کر دیا جائے۔ اسی لیے ہشام بن صائب کلبی کہتے ہیں، حضرت رباب اس وقت خواتین میں بہتر اور افضل تھیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رباب کی وفات سن 62 میں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت رباب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اچھا لگا ہو تو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔